تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو حیران کر دے گی۔ اویسی صاحب نے صاف کہا ہے کہ کوئی بھی عورت مرد کا کام نہیں کرے گی، نہ ہی کوئی مرد عورت سے زبردستی کام کرا سکتا ہے۔ تو دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اویسی صاحب کا ایک بیان، جس کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے مردوں کا کام نہیں کرے گی، اور انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح سے ہم کو مسجدوں کا آباد رکھنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات تو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے، ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو اسی طرح آپ کو ثواب ملے گا جو مسجد میں با جماعت جا کر نماز پڑھتا ہے۔ کہ ہم اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں۔ اور یاد رکھیے، میں تو مرد حضرات سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، بہت سے لوگ مجھ سے تھوڑا ناراض بھی ہوئے، قرآن میں، سنت میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ بیوی آپ کے کپڑے دھونا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، مفتی صاحب ہیں، حسان فاروقی صاحب ہیں، کہیں پر یہی نہیں لکھا گیا کہ بیوی آپ کے کپڑے دھونا، کہیں پر بھی یہی لکھا گیا کہ آپ کو کھانا پکا کے کھلانا، کہیں پر بھی یہی نہیں لکھا گیا کہ آپ آئے تو آپ کے سر کو دبانا، نہیں لکھا گیا کہیں پر بھی۔ کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کو جھاڑو دینا نہیں لکھا گیا ہے، بلکہ دین اسلام میں لکھا گیا ہے کہ اس کی آمدنی میں، بیوی کی آمدنی میں شوہر کا حق نہیں ہے، شوہر کی آمدنی میں بیوی کا حق ہے، گھر چلانا ہے۔ اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں خود سنا ہوں اور پڑھا ہوں، اگر شوہر گھر میں نہیں ہے اور گھر کی ضروریات کو ضروری تکمیل کرنا، تو بیوی شوہر کے پیسے لے کے استعمال بھی کر سکتی ہے۔ اور اگر بیوی اپنے پیسے شوہر گھر میں استعمال کرتی ہے تو اس کا اجر ہے آخرت میں۔ تو یہ ہمارے پاس دماغ بیٹھا ہوا ہے، کھانا پکائے نہیں پکائے، نمک زیادہ ڈال دیے، مٹھا نہیں بنائے، میرے بھائی یہ اسلام ہے، یہ کہیں پر بھی۔ اور پھر جو مرد حضرات اپنی بیویوں کو ظلم کرتے ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض وقت مارتے بھی ہیں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے چاہنے والے ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں، بتاؤ مجھے کہ کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہماری امت کی ماں کو کبھی ہاتھ اٹھایا؟ بتائیے آپ، کہیں پر بھی نہیں ملتا ہم کو۔ اور پھر اپنے دفاع کے لیے بولتے نہیں وہ مسواک کی لکڑی۔ ارے مسواک کی لکڑی وہ ہے وہ، مگر یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا؟ ایسا نہیں کیا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مرد حضرات کو مرد بننا ہے۔ مردانگی اس میں نہیں ہے کہ بیوی پر غصہ کرنا غیر ضروری کے، مردانگی یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری کے بیوی کو تانے مارنا۔ مردانگی یہ ہے کہ بیوی اگر غصہ کرے تو برداشت کر لینا۔ اور ایک صحابی رسول تھے، ان کے گھر میں بیوی زیادہ ذرا گرم بولتے تھے، تو انہیں شکایت کرنے گئے۔ کس سے شکایت کرنے گئے؟ فاروق اعظم سے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کو میرے بعد کسی کو نبی بھیجانا ہوتا تو فاروق اعظم کو بھیجاتا، مگر میں آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے فاروق اعظم چلتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس کے تعلق سے بتایا گیا کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم نے شیطان کو پکڑ کر زمین پر لٹا کر اس کو مارا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے گھر کو گئے، وہاں جا کر کیا دیکھا کہ ان کے گھر میں ان کی بیوی ذرا گرم آواز میں ان سے بات کر رہی۔ بولے بھائی میں اپنا معاملہ سنانے گیا، یہاں پر تو وہی ہے۔ تو خیر جب وہ جانے لگے تو فاروق اعظم باہر آئے، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کہا کیا ہے؟ انہیں کہا میں اپنی بات کرنے آیا، آپ کے گھر میں یہ دیکھا۔ تو فاروق اعظم نے کیا کہا؟ بیوی ہے میری، میرے گھر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، میرے بچوں کو پیدا کیا تکلیف سے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ انسان ہے، اگر کبھی کچھ بول دے تو کیا بات ہے، میں اس کو
سن لیتا ہوں. میرے بھائی یہ مزاج پیدا کریے. ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ اگر کوئی پلٹا کے بیوی کچھ بول دے، ہاں میرے کو پلٹا کے بول رہے. میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کب خوش ہوتی ہیں اور آپ کب غصے میں رہتی ہیں. بی بی عائشہ نے فرمایا بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ خوش ہوتی ہیں تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتی. جب آپ تھوڑا غصے میں ہوتی ہیں تو آپ رب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتی. میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ماں کے ساتھ ریس لگائی. ریس ہوئی تھی، پوچھئے علماء کرام. حسان فاروق صاحب ریس ہوئی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری رات بھر چورستے میں بیٹھ کے دوستوں سے باتاں کریں گے. 12-1 بجے گھر کو جاتے ہیں. بیچاری بیوی انتظار کر رہی کہ کب آئیں گے ہمارے شوہر. آتے کہ انہیں بولتے نہیں سوئے اب تک تم. وہ بیچاری اماں انتظار کر رہی کہ بیٹا کب آتا. میرے بھائی یہ چیزوں کو سنو، سمجھو، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو. اور ہماری ماؤں سے میں اپیل کروں گا، آپ کے سامنے ایک زندہ مثال پیش کر رہا ہوں. 20,000 بچے غزہ میں شہید ہو گئے. 20,000 بچے غزہ میں شہید ہو گئے. آپ ایک عورت کا ویڈیو دکھاؤ میرے کو جو شکایت کر رہی. ایک ماں کا ویڈیو دکھاؤ جو شکایت کر رہی ہے. سب یہی کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل انا للہ و انا الیہ راجعون. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسجد اقصیٰ کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس بربریت کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف نہیں جھکنے کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا. اپنی اولاد کی ایسی تربیت دو. یاد رکھو وطن عزیز میں بھی اگر ظلم بڑھے گا تو ان ماؤں کو اپنی اولاد کو اس طرح بہادر بنانا پڑے گا. 20,000 بچے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا. ان ماؤں نے قربان کر دیا اپنی اولاد کو. معصوم بچے ہیں، 6 مہینے کے، 1 سال کے، 2 سال کے. کم سے کم لوگ ڈیٹا بولتا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم بھی ہو چکے ہیں. آج الحمدللہ آپ سکون میں، امن سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. میری ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بزرگوں سے اپیل ہے کہ بھارت کی مسجدوں کو آباد رکھیے. ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو اپنے ساتھ اولاد کو صرف جمعے کے دن یا عید کی نماز میں یا رمضان میں نہیں بلکہ روز مسجد کو لے کر جاؤ. آپ، میں بار بار کہہ رہا ہوں مسجدوں کو آباد رکھو. میں جب یہ بات کرنا شروع کیا 1-1.5 مہینہ پہلے تو مندلس کے مخالفین نے کہا کہ اسد الدین اویسی جذباتی بات کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں. ارے ظالموں، مسجد کو آباد کرنا میرا فریضہ ہے، اغیاروں کا نہیں ہے. مسجد کو آباد تو وہی لوگ کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ سے ڈرتے اور آخرت پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تو اپنی مسجدوں کو آباد رکھو. دلی میں 600 سال پرانی مسجد کو شہید کر کے رکھ دیے. اب آپ دیکھ رہے تماشے جو ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسجد کو چھین لیا جائے. لوگ تنقید کرتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی، بھاڑ میں جائے وہ لوگ. میں تمہاری تنقیدوں سے اپنی زبان کو میں ہی بند کروں گا. تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر گالی دینے سے، تنقید کرنے سے ہو تو جھوٹ ہے. ارے خبر میں تم میری نہیں آؤ گے، آخرت میں تم میرا حساب کتاب تم نہیں کرو گے، اللہ کرے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس لیے اپنی مسجدوں کو آباد رکھو. اور ماں اور بہنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات تو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے، ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو اسی طرح آپ کو ثواب ملے گا جو مسجد میں با جماعت جا کر نماز پڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مائیں رات بھر جاگتی ہیں اپنی اولاد کو پالتے وقت،
ان کو اس طرح کا اجر اور ثواب ملے گا جو ایک مجاہد پورے میدان میں باطل طاقتوں سے سام میں ٹھہر کر مقابلہ کرتا ہے. ان ماؤں کا کیا اجر ہوگا جن کی اولاد میں ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے یا ان کو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں. ان کا مقام تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا. بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، دین اسلام کو اگر بلندی ملی، کامیابی ملی تو صرف تو دوستو ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا اویسی صاحب نے کہا ہے کہ یہ حدیث سے بالکل ثابت نہیں، کوئی عورت اپنے مرد کے کپڑے دھوئے، اور اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے زبردستی کپڑے دھلاتا ہے تو وہ بالکل غلط ہے. تو دوستو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کے حقوق ہیں تو یہ حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہے. اگر عورت اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے یا کام کوئی بھی کرتی ہے تو اس کا اجر اللہ رب العزت قیامت کے دن دے گا، پر اس کا یہ حقوق نہیں ہے. دوستو جو مرد اپنا اس میں شان ہیٹی سمجھتے ہیں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لینی چاہیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے، اور اس کے باوجود اگر میں کبھی تکلیف میں آ جا کرتی تھی تو میرا ہاتھ بھی بٹا دیا کرتے تھے. تو یہ ہے اصلی مرد کی پہچان. اور دوستو ایک دفعہ یہ بھی بات سچ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریس لگائی تھی. اور جس طرح سے اویسی صاحب نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر فاروق اعظم ہوتے، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. تو دوستو اور ہم کو مسجدوں کو آباد رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں تعلیم کے لیے بھیجنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں ہماری سمجھ سکیں. جس طرح سے آج ہم سے مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، آنے والے وقت میں ہم سے مسجدیں نہ چھینی جائیں. تو دوستو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.